میں 2 ہفتے سے مکہ میں ہوں اور میری روٹین کیا ہوتی ہے میں نے کہا آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے. یہاں آتے ہوئے یہ تو نہیں سوچتا کہاں رک رہے ہیں, سب کچھ ہی بک مل رہا ہوتا ہے. میں ہلٹن پہ رکا ہوں اور ہلٹن سے اب میں ہر روز میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں اور یہاں سے میں جاتا ہوں سیدھا مسجد عائشہ بھی جا رہا ہوں اور وہاں جا کے نیت کروں گا. یہاں سے 20-25 منٹ دور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں جاؤں گا یہاں سے اپنے عمرہ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ. اور کوانٹٹی کی بات نہیں ہوتی, کوالٹی کی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ دوست ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ہنسی مذاق میں بعض دفعہ عمرہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو میں اتنا پریفر نہیں کرتا. اگر وہ ہوتا تو میں ایک دفعہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں. تو اب یہاں سے مسجد عائشہ پہلے جائیں گے. ٹیکسی اوبر کا کوئی سین نہیں ہوتا یہاں. ہاؤ مچ یو گوئنگ ٹو چارج؟ 200 ریال. اوکے. اب ہم آ گئے ہیں مسجد عائشہ کی طرف. یہاں سے ہم چلیں گے یہاں. جو یہ چپل نہ پہننے کا چکر ہے یہ خود فیل لینے کا چکر ہے. اس کا کوئی پیچھے بھائی پیر فقیر یا کوئی یہ چکر نہیں ہے. ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے والوں میں سے ہیں. بس جگہ کی فیل مل رہی ہوتی ہے. صرف میں نہیں, اور لوگ بھی اس طرح آتے ہیں, کیونکہ بیچ میں اگر چپل وغیرہ ہو نا تو آپ زمین سے کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا. اور مجھے لگتا ہے کہ صحیح میڈیٹیشن کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے آپ جیسے مرضی کریں, اس طرح ڈائریکٹ ہونا چاہیے سب کچھ. اب 2 رکعت نماز پڑھ کے میں آ جاؤں ذرا, پھر اس کے بعد چلتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں انگلش میں یا اردو میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ آنا چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں. عربی فرض نہیں ہے, ضروری ہے کہ آپ اس لینگویج میں پڑھیں جس سے دل میں اللہ کا نور آئے اور اللہ سے کنیکشن بنے. اللہ تعالیٰ کی زبان صرف عربی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سمجھتا ہے. اور زیادہ بہتر میری نظر میں اپنے لیے ہے. آپ جو مرضی کریں, آپ اپنی قبر کے ذمہ دار ہیں. میں اپنے لیے کوشش کرتا ہوں اس لینگویج میں پڑھوں, اس میں نیت کروں, جو مجھے سمجھ آ رہا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں, کس کے آگے پڑھ رہا ہوں, تاکہ میں سبمٹ صحیح طرح کر سکوں. یہی وجہ ہے کہ میرے دوست بعض دفعہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار انگلش اردو میں کیا پڑھ رہے ہو. میں نے کہا بھائی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. میں قرآن حدیث ہر چیز اس لینگویج میں پڑھوں گا جو مجھے سمجھ آئے تاکہ میرے دل پہ اثر ہو سکے. ادروائز مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے کہ دل پہ اثر ہو صرف عربی کا رٹا لگانے سے یا 55 دفعہ کوئی چیز پڑھنے سے یا 60 دفعہ کوئی چیز پڑھنے سے. مطلب میری نظر میں اس لینگویج میں پڑھنا چاہیے جو بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھ آئے. ایک درخواست کرنا چاہوں گا, یہ کافی دفعہ ہوتا ہے یہاں پر, لیکن اب کیونکہ ویڈیو بنتی ہے, اب کسی کو اپنی ویڈیو میں دکھانا بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. ایک سٹوری ٹیلنگ کرنی ہوتی ہے, تو اس سٹوری ٹیلنگ کی وجہ سے وہ ایک سٹوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کیونکہ آپ اسٹرانگ ہیں اس لیے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگانے یا چومنے کے لیے سب کو دھکے دے کے آگے مت جائیں. میں حدیث کا ریفرنس بھی شیئر کرتا ہوں. چومنا ہاتھ لگانا سنت ہے, لیکن اگر اس چکر میں کسی کو دھکے لگ رہے ہیں اور ایک دم جو بھاگتے ہیں عشاء کے بعد اور ایک دم جا کے جو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, چومنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو دھکا لگ جائے, دوسرے کو کونی لگ جائے, اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میری ویڈیو یا ویڈیو نہیں بھی ہے, میں خود جا کے ہاتھ لگا لوں اور میں ہاتھ لگا کے کسی طرح چوم لوں. میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دکھا رہا ہوں. درخواست یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اسپریچول ہیلنگ لینے کی کوشش کریں, اپنی روح کو سکون دینے کی کوشش کریں, دوسرے کی روح کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں. ضروری نہیں ہے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں یا چومیں. اگر یہاں رش زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کی وجہ سے دوسرے کو کونی لگ سکتی ہے, اگر آپ بہت اسٹرانگ ہیں, باڈی بلڈر ٹائپ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں, کیونکہ یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے ہی دوست ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو ایسے دھکے مارتے باقی گئے, ہاتھ لگا لیا میں نے چوم لیا. تو میں حدیث کا ریفرنس دکھا رہا ہوں, بغیر لاجک کے بغیر میں کبھی بات کرتا نہیں ہوں. ریکویسٹ ہے, باقی آپ کی اپنی خبر ہے, جو مرضی کریں نہ کریں, میرا سوشل میڈیا ہے اس لیے میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں. محترم دوستو, یہ حدیث مبارک دیکھیے گا, کسی کی بھی دل آزاری کیے بغیر, کسی سے بھی مقابلے بازی میں آئے بغیر, کوئی ڈیبیٹ میں مجھے نہیں آنا. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ فیکٹ کیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دے دیا تو کیا آپ کو مجھے یہ آرڈر نہیں سننا چاہیے؟ حجر اسود کے پاس آ کے چومنے یا ہاتھ لگانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھکا مارنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں حدیث میں آرڈر موجود ہے. تو اگر آپ دور سے دیکھیں, وہاں سے بھی سلام کر کے آپ جا سکتے ہیں. دوسروں کو دھکے مار کے آگے آنا یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. پھر دوستوں کو بتانا جی میں تو جا کر چھو کر آ گیا, میں نے تو چوم لیا اور جائے مجھے سب کو ہٹانا پڑ گیا. یہ سٹوری ٹیلنگ
نہیں اچھی چیز. میں صرف درخواست کر سکتا ہوں, اب آپ اس کو دیکھ کے خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہمارے نبی نے آرڈر کر دیا تو کیا آپ کو مجھے دھکے دینے چاہیے لوگوں کو صرف حجر اسود کو چومنے یا چھونے کے لیے؟ کعبے کو دیکھتے ہی میں کیا دعا مانگتا ہوں, کافی لوگوں کے میسج آ رہے تھے. میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں. پچھلے کوئی 4-5 دفعہ جب بھی میں یہاں آیا ہوں عمرے کے لیے تو میں نے ایک ہی دعا بار بار مانگی ہے, وہ آپ کے ساتھ مانگوں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ دعا قبول اللہ تعالیٰ کرے. یہاں آنے کے بعد میری یہی دعا ہوتی ہے, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا بن سکوں. 2029 میں ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی برکت سے, اس کو میں صحیح طرح لے کے چل سکوں. میں ایک ایسا لیڈر بنوں کہ لوگوں میں کسی کو لڑنے کی طرف نہ لے کے جاؤں, مائنورٹیز کے حقوق دلا سکوں, ہر صوبے کے حقوق دلا سکوں. میری دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے یہ ہمت دے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں کہ ملک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس ملک سے جانے سے ہمارے ملک کا کام نہیں ہونے والا. اس ملک سے باہر جاؤ گے کچھ نہیں ملنے والا. اس ملک میں رہ کے جو ترقی کر سکتا ہے وہ شاید باہر جا کے نہیں کر سکتا. آج جو یہاں مشکلات نظر آ رہی ہیں آپ کو, جب آپ ملک سے باہر جائیں گے آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو توفیق عطا فرما کہ سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا یہ ختم کریں. اے پروردگار حسد ہم سب میں سے ختم فرما. اے پروردگار سوشل میڈیا پر کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے, صرف جغد بازی کرنے کے لیے, دوسرے کو اتنا نیچا دکھانے کے لیے کہ کمنٹ سیکشن میں صرف ہمارا کمنٹ پہ لائک آ جائے, ایسی حرکتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. اے پروردگار ہمیں بچا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں اتنی کھینچتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا بھی ترقی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں الٹی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پاکستان کو صحیح راہ پہ لا سکیں. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایکسپورٹر کی ویلیو سمجھ سکیں. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری حکومت ایسی پالیسیز بنا سکے کہ ایکسپورٹر کو ہیرو بنایا جا سکے, مینوفیکچرنگ کو عام کیا جا سکے. اے پروردگار ہمارے کسانوں کو, ہمارے لوگوں کو جو کسانوں سے ریلیٹڈ ہیں, ان سب کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ان تمام ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار پاکستان کی آج دنیا میں جو حالات برے ہو رہے ہیں, جو دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے, اس کی عزت بنانے میں لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ سب سے پہلے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کریں, میڈ ان پاکستان کے ٹھپے سے محبت کرنا شروع کریں, ایکسپورٹر کو ہیرو بنائیں, مینوفیکچرر کو ہیرو بنائیں, اور سب کے دل میں یہ ایک چیز آ جائے کہ اے پروردگار ہم جو نماز پڑھیں, جو تیرے آگے جھکے, ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوں, ہم رٹا لگا کے نہ پڑھ رہے ہوں. ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ آنا چاہیے وہ کیا ہے. اے پروردگار جو آج بلوچستان کے اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں یا کسی بھی جگہ کے پاکستان میں خراب ہو رہے ہیں, اس پہ رحم فرما. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے ہی صحیح طرح اپنے گھر میں ہی کام کر سکیں. اے پروردگار میری ہمت میں اضافہ فرما تاکہ میں پاکستان میں 2029 میں الیکشن لڑ کے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کو جب جتواؤں, جب یہاں ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان جیتے, جب میں وزیر اعظم بنوں, تو میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کروں جس میں مجھ میں نارسزم آئے, جس میں مجھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ میں دنیا میں بدتمیزی کر رہا ہوں, لوگوں سے بدتمیزی کر رہا ہوں, اپنی کرسی کا غلط استعمال کر رہا ہوں. اے پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں صرف باتیں نہ کروں, صرف ویڈیو نہ بناؤں. اے پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں اس ملک میں جا کر وزیر اعظم بننے کے لیے صحیح طرح اللہ تعالیٰ کے حضور قسم کھاؤں کہ میں صحیح طرح جد و جہد کروں گا, نہ کوئی گاڑی کا چکر, نہ کوئی کرسی کا چکر, نہ کوئی اپنی جیبیں بھرنے کا چکر. اے پروردگار میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اگر موقع ملے گا, میں کعبے میں کھڑے ہو کے قسم کھاتا ہوں کہ میں اس ملک کو صحیح طرح ترقی پہ لے کے جاؤں گا. مجھے توفیق عطا فرما کہ میں سچا لیڈر بن سکوں, اور آج کے بعد میری کوئی ویڈیو, کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یا کوئی ایسی ویڈیو نہ ہو جس کی وجہ سے مسلم کلچر یا مسلم معاشرے میں یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے, کیا ویڈیو ڈال رہا ہے یہ. تو آج سے میرا وعدہ ہے, مارچ 2025 رمضان کا مہینہ یاد رکھ لیجیے, میں پوری کوشش کروں گا کہ جو پیسے میں کماتا ہوں, جہاں سے کماتا ہوں, وہ تمام کے تمام پاکستان کی ترقی کے لیے لگاؤں. پاکستانیوں کو مفتہ بننے سے اللہ تعالیٰ بچا, پاکستانیوں کو فری فنڈ کی چیزیں مانگنے سے بچا, پاکستانیوں کو بھکاری بننے سے بچا. اے پروردگار پاکستانیوں کا ایٹیٹیوڈ کہ مجھے مفت میں چیزیں مل جائیں, مجھے مفت میں ہر چیز مل جائے, مجھے یہ چیز فری کیوں نہیں ملتی, مجھے یہ چیز کیوں نہیں فری ملتی, اس سے بچا. ہمارے ملک کو مفتہ مائنڈ سیٹ سے بچا, محنت کی طرف لانے کے لیے لا. اے پروردگار تیرے ہاتھ میں سب کچھ, ہمارے ملک کو پلیز اس چیز سے بچا کہ ہم مفتہ بن کے نہ جئیں. میں سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ باقی زندگی میں آپ کے سامنے کانٹینٹ, اور کوشش میری یہ ہوگی
کہ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کے تھرو پاکستان کی سچے دل سے ایسی خدمت کی جائے, ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ پاکستان مینوفیکچرنگ میں آ گیا ہے, ایکسپورٹر ہیرو بنے ہمارے ہاں, اور کوئی ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں. ہم کسی کو ہرانے نہیں آئے, ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنے آئے ہیں. اے پروردگار اس مشن میں میری مدد فرما. آمین.